الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. اور البتہ تحقیق پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وبعثنا منہم اور ہم نے بھیجے منہم ان میں 12 نقیب، اور البتہ تحقیق اللہ نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کے پختہ وعدے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ وعدے کا ذکر بار بار آ رہا ہے، تو وعدے سے مراد یا تو عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے لیے ہے، بنی اسرائیل سے بھی لیے ہے، یا نبی کے آنے پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، نبی کے آنے پر نبی اور امت میں ایک عہد و پیمان قائم ہو جاتا ہے۔ وہ عہد و پیمان مراد ہے یا کوئی مخصوص وعدہ مراد ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا یہود سے کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہود نے کہا تھا ہم عمل کریں گے، لیکن پھر وہ پھر گئے۔ تو کوئی وعدہ مراد ہو سکتا ہے۔ البتہ تحقیق اللہ نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وبعثنا منہم اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 نقیبہ 12 سردار مقرر کیے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ، ایک ایک سردار مقرر ہو گیا۔ وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اگر تم میرے احکامات پر عمل کرتے رہو گے، میرے فرما بردار بن کر رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ کی معیت ایک تو ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور ایک اللہ کی معیت، ایک اللہ کا ساتھ ہوتا ہے برے لوگوں کے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کریں گے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے، اللہ ان کو تقویت پہنچائیں گے۔ تو اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، 3 لوگوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 چھٹے اللہ ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی، برے لوگوں کے ساتھ بھی۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ اپنی حفاظت، اپنی نصرت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرتے ہیں، اللہ علم کے ذریعے ان کا احاطہ کرتے ہیں، اللہ کو ان کی ایک ایک بات کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اپنی صفات کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اے بنی اسرائیل، وعلیکم السلام، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اگر تم میرے احکامات پر عمل کرتے رہے تو یہ نیکی ہوگی، تو اس نیکی کے نتیجے میں تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تمہیں میری معیت کا اعزاز حاصل ہوگا۔ تو یہاں معیت سے مراد وہ معیت ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اس معیت سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا، اس سے مراد اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ مدد کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کی، ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم تقویت دو انہیں، ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ البتہ ضرور میں معاف کروں گا تم سے تمہاری برائیاں،
وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نیک اعمال کرتے رہے، اگر تم میری ہدایت کے مطابق چلتے رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنی حفاظت اپنی نصرت کے ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا البتہ اگر تم نے نماز قائم کی، یہ اچھے اعمال ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی انہیں، البتہ اگر تم نماز قائم کرو تو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ شرائط، سنن، واجبات، ارکان سب کے ساتھ نماز ادا کرنا مراد ہوتا ہے، ٹائم پر نماز پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سب کے سب نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے۔ البتہ اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر جگہ جگہ ہے، زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ پچھلی قوموں پر بھی نماز و زکوٰۃ فرض تھی، دین کے مین احکامات پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے، تو دین اسلام یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر شروع سے لے کر اب تک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا البتہ اگر تم نے قائم کی نماز اور دی تم نے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، نماز بھی پڑھی، نماز بھی قائم کی، زکوٰۃ بھی ادا کی، اور رسولوں پر ایمان لائے، میرے جو بھی رسول آئیں گے تم پر ان سب پر اگر تم ایمان لائے، ان کی ہر بات مانی، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کی ہر بات مانی، وعزرتموہم، اور ان کی تم نے مدد کی، ان کو تم نے تقویت پہنچائی۔ اس کا مطلب ہے کہ امتیوں کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ امتی نبیوں پر ایمان لائیں اور پھر نبیوں کو تقویت دیں، ان کا دست و بازو بنیں، ان کو تقویت دیں۔ کیسے تقویت دیں؟ انہیں کوئی بادشاہ بنا دیں، انہیں کوئی نہیں، تقویت اس اعتبار سے دیں کہ دین کو غالب کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کا مشن ہوتا ہے دین کو غالب کرنا، تو نبی کی مدد کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ دین کو غالب کرنے میں، دین کی تبلیغ میں، دین کو آگے پھیلانے میں نبیوں کی مدد کی جائے۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تھی اپنے حواریوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میرا مددگار کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود سے اللہ نے وعدہ لیتے ہوئے فرمایا تم نماز قائم کرو، اگر تم نماز قائم کرو، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی ہر بات مانو، اور تم میرے رسولوں کی مدد کرو دین کو غالب کرنے میں، ان کا ساتھ دو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ، اگر تم یہ سارے نیک کام کرو تو میں کیا کروں گا، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں تمہاری کمیاں کوتاہیاں معاف کروں گا اور تمہیں جنت والی نعمت کا حقدار بناؤں گا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ایک تو نماز قائم کرنا جو ان کو حکم ملا، ایک زکوٰۃ ادا کرنا، ان چیزوں کی اہمیت دیکھیں ہماری شریعت میں بھی ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی تقویت، چار چیزیں، اور پانچویں چیز ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو، تو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اور پیچھے آتیتم الزکوٰۃ ہے، کیا فرق ہوا دونوں میں؟ یعنی پانچ چیزیں بیان کی ہیں، ان پانچ چیزوں میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کو قرض کا ذکر بھی ہے، جی نفلی صدقہ، اس کا مطلب ہے جس طرح ہماری شریعت میں بھی ایسے ہی ہے، ہماری شریعت میں زکوٰۃ الگ ہے، نفلی صدقہ الگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نیک اعمال ذکر کیے ہیں وہاں نیک اعمال میں نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کا ذکر بھی کیا ہے، ایک ہی آیت میں، ایک ہی جگہ پر، جیسے اس آیت میں ذکر ہے، اس آیت میں یہود کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اس میں نماز، زکوٰۃ
رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی مدد کرنا اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اب اللہ کو قرض حسنہ دینا اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہوا؟ یہ فرضی اور نفلی صدقے کا فرق ہوا۔ اور یہ ایسے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ ایمان کے ارکان ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا۔ پھر فرمایا وآت المال علی حبہ، جو دے مال اللہ کی محبت میں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، صدقہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے، غریب مسکین کو، ذوی القربى قریبی رشتہ دار کو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن آزاد کرنے میں۔ تو یہ موٹی موٹی مدیں ہیں جو صدقہ کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سامنے کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو ان کے ساتھ یہاں زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کو قرض دینے کا ذکر ہے، یہ یہود کے حوالے سے اللہ کا حکم تھا۔ یہی حکم ہماری شریعت میں بھی ہے۔ دیکھیے اللہ یہاں نیکیوں کی مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں، ان نیکیوں کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کی محبت کے باوجود مال دینا فلاں فلاں مدوں میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر وہ یہ نیک شخص کی صفات بیان ہو رہی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر اپنے عہد کی پاسداری کرے جب وہ عہد کر لیں۔ تو اب دیکھیے اس آیت میں بھی نماز اور زکوٰۃ، نماز کو قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم الگ ہے، اور اللہ کے راستے میں غریب مسکین یتیم کو مال دینے کا ذکر الگ ہے ایک ہی آیت میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استدلال کیا اس آیت کریمہ سے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، تو صرف زکوٰۃ دے کر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جایا کرو، زکوٰۃ کو صدقات کو چٹی نہ سمجھو۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے واللہ تعالی اعلم۔ یہاں اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ کی بات ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیے تو میں تم سے تمہاری برائیاں مٹا دوں گا اور میں تمہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ جس نے اللہ نے اتنے بہترین احکامات دیے، جو ان احکامات کو نہ مانے، کفر کرے، انکار کرے، تو پھر وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بس بسبب ان کے توڑنے کے اپنے پختہ وعدہ کو، انہوں نے اپنا پختہ وعدہ توڑ دیا۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا نبی کے احکامات کی صورت میں، نبی کی ہر بات ماننی ہے جو اللہ کی طرف سے وہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے وعدے کو، پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کر دی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے۔ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم، اور آپ ہمیشہ رہیں گے کہ آپ مطلع ہوتے رہیں ان کی خیانت پر، الا قلیلا منهم، سوائے تھوڑے ان میں سے۔ فاعف عنهم واصفح، پس آپ انہیں معاف کریں، واصفح، اور درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تو بنی اسرائیل نے اپنا عہد توڑ دیا، اور عہد کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔
ایمان کی نشانی یہ ہے، دین کی نشانی یہ ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ امانت میں خیانت ہو جائے تو ایسے شخص کا ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد له، جو بندہ عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کو کوئی دین نہیں ہے۔ تو جب یہود نے اللہ سے پختہ وعدے کیے، جب یہود نے پختہ وعدے توڑ دیے تو پھر اللہ نے انہیں کیا سزا دی؟ اللہ نے ایک تو ان کے دلوں کو، ایک اللہ نے ان پہ لعنت کر دی۔ اللہ کی لعنت یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نقض عہد سے، وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے والعیاذ باللہ۔ تو وعدہ توڑنا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ وعدہ کا وہ ہر ایک وعدہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پورا کون سا کرنا ہوتا ہے، جو ان سے کہا جائے وہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ جس بندے نے پورا کرنا ہوتا ہے، جس کے دل میں وعدہ کے وقت یہ ہوتا ہے میں نے پورا کرنا ہے، تو وہ کبھی وعدہ نہیں دیتا ہے، وہ صرف تب وعدہ دے گا جب اس نے وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ وہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ایک دفعہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کبھی وعدہ نہیں کرے گا۔ ایک تو نقض عہد سے، وعدہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت۔ یہ نقض عہد کا، وعدہ توڑنے کا دوسرا وبال یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تبدیل کر دیتے تھے کلمات کو، تحریف کر دیتے تھے کلمات کی، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، وہ کلمات کو بدل دیتے تھے ان کی جگہوں سے۔ کیا مطلب؟ تورات کے کلمات چینج کر دیتے تھے دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ یہ تیسری وبال ان کے اوپر، یعنی اگر وہ اپنا عہد توڑیں تو کیا کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ ان پہ لعنت کر دیں گے، اور اللہ کی لعنت سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم ان پہ لعنت کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2 اللہ ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیں گے، اللہ ان کے دلوں کو سخت بنا دیں گے۔ دل سخت ہو جائے تب پھر جو ہے وہ انسان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، اور پھر انسان جو ہے اس کا دل نرم نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا انسان مستحق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں بھی پانی بہہ پڑتا ہے، پتھروں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کئی پتھر بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن جب کسی کا دل سخت ہو جائے تو اس دل پر کوئی نصیحت، کوئی قرآن کی آیت، کوئی بات و نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ تو دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ دل کے سخت ہونے کی ایک وجہ وہ وعدوں کو توڑنا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کو بدل دیتے تھے ان کی جگہوں سے، یعنی تحریف کر دیتے تھے، لفظی تحریف بھی، معنوی تحریف بھی تورات میں، اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس سے جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک سزا ہے، تیسری سزا ہے نقض عہد کی، کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کو بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ مطلع ہوتے رہیں ان کی خیانت پر جو ان کی طرف سے ہو، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند لوگوں کی۔ آپ ان یہود کی اکثر بڑی بڑی خیانتوں، بڑی بڑی سازشوں پر اللہ آپ کو مطلع کرتا رہے گا وحی کے ذریعے۔ ہاں ممکن ہے اللہ کچھ چھوڑ دے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے تھوڑا ان میں سے، زیادہ پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے رہیں گے کہ یہود نے یہ پلان کیا ہے غلط، اور عیسائیوں نے یہ غلط پلان کیا ہے۔ تو آپ ان کے اکثر جو خیانتیں ہیں، اکثر جو ان کی خرابیاں ہیں، ان پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے۔ فاعف عنہم واصفح، بس آپ درگزر کریں ان سے،
آپ معاف کریں ان کو اور آپ ان سے درگزر کریں. آپ درگزر کا رویہ رکھیں. یہ درگزر کا رویہ یہ برے سے برے شخص کو ممکن ہے کہ دین کے قریب لے آئے، تو برائی کے جواب اچھائی سے دینا چاہیے، یا کم از کم اعراض کر لینا چاہیے، بحث و مباحثہ میں نہیں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بجائے سے کہ آپ بحث بحثی میں پڑھیں. ان کے ساتھ انہوں نے کون سا ماننا ہے؟ بحث تو اس سے ہوتی ہے کہ جس کے ماننے کے امکانات ہوں، جس کا انکار ہی بغاوت کی بنا پر ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو درگزر کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے. آپ انہیں معاف کریں اور آپ ان سے درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں. اخذنا میثاقهم، ہم نے پکڑا ان کا پختہ وعدہ بھی. پیچھے اللہ نے یہود کا ذکر کیا، یہود کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ، اور اللہ نے ان کے 12 قبیلے 12 سردار بنائے تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہود کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ان پر یہ وبال آئے. پھر اب اللہ تعالیٰ نصارہ کا اور عیسائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی اللہ نے انہیں نصارہ کا نام نہیں دیا، انہوں نے خود اپنا نام نصارہ رکھا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نصارہ ہیں، اور نصارہ کا مطلب کیا ہے؟ مددگار. اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مددگار ہیں، حالانکہ وہ کہاں مددگار تھے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے. وہ تو کچھ حواری تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ ان پر جان چھڑکتے تھے. تو ہر عیسائی اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ نصارہ میں سے ہے یا نصرانی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے. نبی کی مدد تو وہی کرتا ہے جو مسلمان ہو، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کا حواری ہو. اور پھر وہ حضرت عیسیٰ نے جو مدد مانگی، ہر نبی مدد مانگتا ہے اپنی امت سے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میری مدد کرو، تو وہ اصل مددگار ہیں جنہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. تو لیکن اب ہر عیسائی اپنے آپ کو نصارہ کے، تو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نصارہ ہیں. تو دعوے سے تو سب کچھ نہیں ہو جاتا. وہ اچھے نصارہ ہیں، وہ اپنے نبی کی تعلیمات تو مان نہیں رہے، اپنے نبی کی تعلیمات ہی بھولے بیٹھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی عیسائی اگر صحیح طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ مدد کرتا ہو، محنت کرتا ہو، تو وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا. حضرت عیسیٰ نے ان کی بشارت دی تھی. تو یہ ان کا دعویٰ کہ ہم نصارہ ہیں یا ان کو نصرانی کہنا، تو یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے. اللہ نے ان کا نام یہ نہیں رکھا. اللہ نے تو ان کے دین کا نام اسلام رکھا تھا، ان کا دین بھی اسلام تھا. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے نصارہ ہونے کا. اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی ان کا پختہ وعدہ لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، بس وہ بھی بھول گئے ایک حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسائیوں سے بھی عہد لیا. عیسائیوں سے کون سا عہد لیا؟ عیسائیوں سے وہی عہد لیا جو اللہ تعالیٰ نے یہود سے عہد لیے تھے، جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا. اللہ نے ان سے عہد لیا. مثلا عہد میں یہ چیزیں تھیں کہ اپنے رسولوں کی پیروی کرو گے اور ان کی مدد کرو گے اور ان کو تقویت پہنچاؤ گے. تو اللہ نے اس عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا به، پس وہ بھی بھول گئے ایک حصہ اس سے جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا. یہود کی طرح یہ بھی دین کا ایک حصہ بھول گئے. دین کا ایک حصہ بہت اہم ہوتا ہے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو یہ اسے بھول گئے. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، پس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. یہود کو اللہ نے ان کے نقض عہد کی، وعدے توڑنے کی 3 سزائیں پیچھے ذکر ہیں. اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھول گئے. عیسائیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بھی
اپنا عہد توڑا، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دی ہے، یہ عیسائیوں کے اندر اور یہود کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی آپس میں بہت بغض ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ اور حسد اور بغض، دشمنی موجود ہے۔ یہ دشمنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ پیدا ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کی آپس میں کوئی دشمنی، کوئی عداوت ہے، اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں پھر بہت زیادہ گروہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور عیسائیوں کے مختلف فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دشمنی اور یہ بغض ہم نے ان میں ڈالا تھا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ کیوں ڈالا تھا اللہ نے؟ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، یہود کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، تو عیسائیوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، بغض پیدا کر دی، یہ قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جلد ہی خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ بما كانوا يصنعون، ساتھ اس کے جو وہ کرتے تھے، اللہ ان قریب انہیں اس کی خبر دیں گے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا، اور وہ عرب سے کہتے تھے کہ ہم تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم شکست بھی کھا جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم نبی کے پیروکار ہوں گے، نبی آنے والا ہے، ہم نبی کے پیروکار ہوں گے اور نبی سے مل کر تم سے لڑیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا، لو نبی آ چکے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ کیا کرتا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں جن کو تم کتاب سے چھپاتے ہو۔ تم رسول کا انتظار کر رہے تھے، اللہ نے رسول بھیج دیا۔ اب وہ رسول کا کام کیا ہے؟ دیگر اس کے فرائض منصبی کے علاوہ اس کا کام یہ ہے کہ تم نے جو اپنے دین کے اندر گڑبڑ کر رکھی ہے، اپنے دین کے اندر باتیں چھپا رکھی ہیں، تو اللہ کا رسول وہ تمہاری ان جو تم نے باتیں چھپائی ہوئی تھی اپنے دین کی، ان پر عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ تمہاری چھپائی ہوئی باتوں کو وہ ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بہت پول کھولے، قرآن کریم میں بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں بیان کیے۔ تو رسول کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی کم بختیاں اور جو یہ چیزیں چھپاتے تھے اپنی تو وہ رسول بیان کرتا تھا۔ تو ساری چیزیں بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ بہت سی چیزیں چھوڑ بھی دیتا تھا، چند چیدہ چیزیں بیان کر دیتا تھا رسول۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ترغیب دے رہے ہیں اہل کتاب کو کہ رسول آ چکے ہیں، تم رسول کا انتظار کر رہے تھے، رسول آ چکے ہیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی، واضح کتاب بھی۔ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب۔ اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول اکیلا تو نہیں آتا، رسول کے ساتھ اللہ کی کتاب آتی ہے، اللہ کی طرف سے وہی نسخہ کیمیا آتا ہے۔ تو یہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تم انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے آگے تو تم مخالف ہو گئے حسد کرتے ہوئے، یہ رسول اپنے ساتھ قرآن لایا ہے، اللہ کی وحی لایا ہے، جو کیا ہے؟ جو نور ہے، اس کا نام نور بھی ہے، اس کی صفت اور اس کی وہ کتاب مبین بھی ہے۔ تو یہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہے۔ جو نبی
پر نازل ہوا۔ اللہ نے پیچھے نبی کا ذکر کیا ہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بہت سی باتیں جو تم چھپاتے تھے وہ ان کو بیان کرتا ہے، ان کو ظاہر کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، تو اس نور اور واضح کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز کی دو صفات ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یہ نور اور واضح کتاب یہ ایک ہی چیز کی دو صفات ہیں۔ کس چیز کی؟ قرآن کی۔ قرآن کی دو صفات ہیں، قرآن نور بھی ہے اور قرآن کتاب مبین بھی ہے۔ کتاب مبین تو واضح ہے، نور کیسے ہے قرآن؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر قرآن کو نور قرار دیے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور نبی کو تقویت دی اور نبی کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ اتارا گیا تھا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کون سا نور نبی کے ساتھ اترتا ہے؟ وہی قرآن۔ تو قرآن کو نور قرار دیا گیا۔ تو نور کس کو کہتے ہیں؟ نور اس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں پر اتارتے ہیں، رسولوں پر اتارتے ہیں۔ تو تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب۔ بعض لوگ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور کتاب سے مراد قرآن لیتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ دو الگ الگ شخصیات مراد نہیں ہیں۔ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے۔ سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی، ویخرجہم، اور نکالتا ہے اللہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف بإذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہدی بہ اللہ، بہ یہ واحد کا صیغہ ہے، جب یہ واحد کا صیغہ ہے، اگر یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا تو یہدی بہ ما ہوتا، جب یہ واحد کا صیغہ ہے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک چیز بیان ہوئی ہے۔ اب پیچھے دو چیزوں کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، کہ ایک ہی چیز کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک ہی چیز کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی دلیل ہے کہ آگے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ۔ اب اس کو ہم کتاب مبین کی طرف لوٹائیں کہ اس کو نور کی طرف لوٹائیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کی صفات ہیں قرآن کی۔ تو اللہ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن کے ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ، وہ قرآن جو نور بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نور قرار دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بقول ان کے۔ تو یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لینا صحیح ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس معنی میں کچھ لوگ ان کو نور کہتے ہیں اس معنی میں تو وہ نور نہیں ہے۔ جو لوگ انہیں نور کہتے ہیں وہ کس معنی میں انہیں نور کہتے ہیں؟ وہ انہیں اس معنی میں نور کہتے ہیں کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ کوئی بشر نہیں ہے، بشری صفات نہیں ہیں ان کے اندر، وہ تو نورانی مخلوق ہیں، وہ تو فرشتہ ہیں۔ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور وہ غیب بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں نور ہو یا کتاب مبین ہو، دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ دلیل اس کی یہدی بہ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی اگر یہ ایک ہی چیز ہے تو درمیان میں واو عاطفہ کیوں ہے؟ عطف تو مغایرت کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ جاء موسیٰ و عیسیٰ، اب موسیٰ اور عیسیٰ ایک شخص کا نام تو نہیں ہے، جب دونوں کے درمیان واو آ گیا تو دو الگ مغایرت ہو گئی۔ اوکے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو نور اور کتاب مبین دو الگ چیزیں ہیں، تو نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لو، کتاب مبین سے مراد قرآن لے لو۔
تو یہ بات صحیح نہیں ہے. دونوں صفات ہیں قرآن کریم کی، اور درمیان میں واو آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی واو آتا ہے تو وہ مغایرت پیدا کر دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، اور دونوں الگ الگ چیزیں نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس موضوع پر. تو یہاں نور اور کتاب مبین کے درمیان واو ہے، یہ واو تفسیری بھی تو ہو سکتا ہے، تفسیری واو جو ملانے کے لیے ہوتا ہے. تو واو ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں آتا. جو لوگ کہتے ہیں نہیں واو ہمیشہ مغایرت کے لیے آتا ہے، تو یہاں نور سے مراد الگ شخصیت لینی پڑے گی، کتاب مبین سے مراد الگ شخصیت لینی پڑے گی. یہ بات صحیح نہیں ہے. کسی نے امام شافعی سے بحث و مباحثہ کیا تھا، تو امام شافعی نے اسے دلیل دی تھی. امام شافعی نے کہا تھا کہ واو ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں آتی، واو کبھی کبھی تفسیر کے لیے بھی آتی ہے، ایک ہی شخصیت کی دو صفات کے طور پر. پھر امام شافعی نے مثال دی رب المشرق والمغرب، مشہور مثال ہے کہ اللہ کے لیے رب المشرق والمغربی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. تو اب اگر آپ کہتے ہیں واو ہمیشہ مغایرت کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں آپ واو مغایرت کے لیے پیدا کریں تو آپ کو دو رب ماننے پڑیں گے. ایک آپ کو مشرق کا رب ماننا پڑے گا، ایک مغرب کا رب ماننا پڑے گا. یہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ واو ہمیشہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو امام شافعی سے ایسے لوگوں کا مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے انہیں دلیل دی کہ واو ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی تھی. قرآن میں جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور درمیان میں واو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کوئی شخص اسے ثابت کر رہا تھا کہ عمل صالح عمل ایمان کے حصہ نہیں ہوتے، عمل ایمان سے الگ ہوتے ہیں. اگر عمل ایمان کا حصہ ہو تو درمیان میں واو کیوں ہے؟ تو امام شافعی اسے یہ فرما رہے تھے کہ واو ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی تفسیر کے لیے ایک ہی چیز کی دو صفات کے لیے بھی واو آ جاتی ہے. انہوں نے مثال دی رب المشرق والمغربی. تو اگلے بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. امام شافعی نے کہا یا تو اگر آپ کہیں کہ یہ مغایرت کے لیے، پھر آپ کو دو رب ماننے پڑیں گے، دو معبود ماننے پڑیں گے. مجوس دو معبود مانتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا. پھر آپ کو یہاں بھی دو معبود ماننے پڑیں گے، تو یہ تو شرک ہے سری. تو یہاں واو تفسیری ہے، رب المشرق والمغربی، یعنی وہ اللہ جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. ایک ہی صفت کی، ایک ہی شخصیت کی دو صفات ہیں. تو یہاں بھی نور و کتاب مبین ایک ہی چیز کی دو صفات مراد ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرتے ہیں، ان کی سب سے مضبوط دلیل وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی نور اور کتاب مبین کے درمیان واو ہے، تو یہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے. واو تفسیری ہے، اور اس کی بڑی دلیل یہدی بہ اللہ، آخر میں اللہ نے واحد کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، جو بھی پیروی کرے اللہ کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی. اور اللہ نکال دیتا ہے انہیں اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف، باذنہ ہی، اپنی اجازت سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے اللہ انہیں سیدھے رستے کی طرف. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ تو مسیح ابن مریم ہے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم کا نام ہے، یا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. دیکھیے اللہ کے بارے میں کہا جائے اللہ مسیح ابن مریم ہے، یا یہ کہا جائے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، ایک ہی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، اصل میں عیسائیوں کے تمام گروہوں میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نہیں کہتے. کچھ گروہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں، کچھ گروہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ تین میں سے تیسرا قرار دیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ایک قول ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم کا نام ہی اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے. پھر اللہ اس کا رد کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، عقلی دلیل کے ساتھ. قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے پس کون مالک ہے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، اگر اللہ ارادہ کرے کہ اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرے اور ان کی ماں کو بھی اور زمین کے تمام لوگوں کو. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ قرار دینا تو یہ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے. عیسیٰ بن مریم اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے ہیں، یعنی عیسائی ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک اس لیے کہتے ہیں، ان کی پیدائش مخصوص طریقے سے خاص طریقے سے ہوئی ہے. پیدائش خاص طریقے سے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ معبود بن گئے. پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل نہیں ہو سکتے، اور اللہ تو کامل ہوتے ہیں، وہ معبود کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے، وہ ابد رہیں گے. چاہے اللہ نے انہیں مخصوص ایک معجزاتی طریقے سے پیدا کیا، چاہے اللہ نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دی، اس کے باوجود ان کے اندر خدائی صفات نہیں آئیں گی، وہ انسان ہی رہیں گے، اللہ کے عاجز بندے ہی رہیں گے. اور انہوں نے ہمیشہ اسی کی تبلیغ کی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تعلیم دی اپنے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مسیح ابن مریم ہے، تو آپ کہیں کہ یہ کفر ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے ہیں، اور جب پیدا ہوا اس کو فنا بھی ہونا ہے، اس کو مرنا بھی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مارنا چاہے، ان کی والدہ کے بارے میں بھی الٹے سیدھے عقائد بنا رکھے ہیں عیسائیوں نے. حضرت مریم کے بارے میں بھی انہیں بھی معبود کہتے ہیں، کئی انہیں بھی رب کہتے ہیں، کئی انہیں تین میں سے تیسرا کہتے ہیں حضرت مریم کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، یا زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو کیا کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو جو ہلاک ہو جائے، جو اللہ کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو کامل درجے کی ذات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی صفت نقص نہیں ہوتی. تو کہہ دیجئے کون مالک ہوگا اللہ سے کسی شے کا، اگر اللہ ارادہ کرے کہ اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے. اگر اللہ حضرت مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، اللہ کو اس ارادے سے ٹال کون سکتا ہے؟ کوئی نہیں ٹال سکتا. اگر اللہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہے، اللہ کو اس سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اگر اللہ تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے، اللہ کو کون ہے روکنے والا، درمیان میں رکاوٹ بننے والا؟ کوئی نہیں ہے درمیان میں رکاوٹ بننے والا. تو پھر جب اللہ ہلاک کر سکتے ہیں کسی کو اور کوئی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان تمام کی بھی اگر اس میں کوئی مخلوقات ہیں تو ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی بادشاہی چلتی ہے. اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ کی عظمت یہ ہے، اللہ تو زمین و آسمان کے خالق مالک ہیں، زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی یہ صفات ہیں عظیم، اور جن کو اللہ قرار دیا جا رہا ہے یا اللہ کا شریک قرار دیا جا رہا ہے یا اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی چیز کے خالق نہیں ہے. یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو چاہے پیدا کر دے، بہتر سے بہتر جو اللہ چاہے پیدا کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.